الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. لیس علیکم جناح، کوئی حرج تم پر نہیں ہے یہ کہ تم اپنے رب کی فضل تلاش کرو. فَإِذَا عَفَزْتُمْ، جب تم کوچ کرو عرفات کی میدان سے تو اللہ کو یاد کرو مشعر الحرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر کرو اللہ کی جیسا تم کو ہدایت دی جاتی ہے، اور جو تم اس سے پہلے کرتے تھے اس میں گمراہی. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر جو نکلو وہاں سے جیسا کہ لوگ نکلتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم. بھائی اور بزرگوں، سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اس سے پہلی جو آیات گزری تھیں دو، اس میں حج کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید سے حج کے سلسلے میں اور اس کے تمام مسائل پر ذکر فرمایا تھا. اب میدان عرفات سے لے کر کے مینا تک کے اور ان تینوں جگہوں میں پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، کس طرح وہ لوگ حج کرتے تھے، کیا ان کا انداز ہوتا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد کیا طریقہ رہا اور اب کیا ہے، یہ دو باتیں اللہ رب العالمین نے 3-4 آیتوں میں بتائی. ہوتا یہ تھا کہ لوگ مکے والے سردار اور بڑا پن اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اس وقت عرفات کے میدان حدود حرم سے قرار دیا جاتا تھا، وہ حرم سے باہر. تو مکے کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ مکہ والے ہیں، ہم حرم سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے وہ لوگ باہر نہیں جاتے تھے. یعنی عرفات کا وقوف جو حج کا اہم رکن ہے وہ چھوڑ دیتے تھے وہ لوگ، اور کہتے تھے یہ اجنبی لوگ کرے، جو باہر سے لوگ عجمی لوگ آئے ہیں، جو باہر ملک کے لوگ آئے ہیں، جو لوگ غریب غربا لوگ ہیں، کمزور ہیں، وہ لوگ کریں، ہم لوگ تو شرفاء میں سے ہیں اور مکہ والے ہیں. ایک ہی ان کا خیال. تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ نہیں، تم کو وہاں ہر حال میں جانا پڑے گا. اسی لیے عرفات کی حاضری کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اگر ترک کر دیا وقوف عرفہ تو اس کا دم بھی نہیں، اس کو پھر قضا حج کرنا پڑے گا.
باقی ارکان اور کچھ چیزیں چھوٹ جائے تو اس سلسلے میں حکم ہے کہ کچھ دم وغیرہ دے کر کے کام چلا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حج کا طریقہ بتایا اس میں یہ کہ نہیں ہر حال میں وہاں جانا پڑے گا۔ حج تو یہی ہے، دو چیزیں ہیں حج میں، ایک ہے اللہ کی محبت، اللہ کی محبت میں سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور اس کو اگر کچھ دل میں رہے تکبر غرور بڑاپن تو پھر وہ حج ہی نہیں ہے۔ دوسری بات ہے حج میں توحید، یعنی ایک اللہ کے سوا اور کسی کی بات نہیں چلے گی، لہٰذا یہ دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حج میں رکھا۔ مکہ والوں کی اس رسم کو اللہ نے ختم فرمایا کہ ہر حال میں تم کو وہاں جانا پڑے گا، لہٰذا آج کے حج نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو حج فرمایا تو آپ نے سب کو وقوف عرفہ کرایا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ بہت ہی ضروری ہے، اور مکہ والے وہ جو جاہلیت کے زمانے میں کرتے تھے اس کو اللہ نے ناکار دیا، اسی لیے فرمایا ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا عفستم من عرفات فاذکروا اللہ۔ وہاں تک غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نکل جانا پڑتا ہے، اور مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں قیام کریں کہو۔ اب تم چلو وہاں اور ذکر کرو عند المشعر الحرام۔ عند المشعر الحرام ایک پہاڑ تھا جو برکت کا پہاڑ، بہت ہی خیر و برکت جس کے بارے میں قرار دیا۔ اب وہ پہاڑ اس شکل میں تو نہیں، لیکن وہاں ایک مسجد بنا دی گئی، مسجد مشعر الحرام کے نام سے، لہٰذا وہاں جا کر کے اس میدان میں سب کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ یہ بہت ہی اہم جگہ اور اہم عبادت سمجھی جاتی ہے، لہٰذا وہاں پر ذکر رات بھر کرنے کا ان میں سے اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن دو نمازیں ساتھ میں ملا کر پڑھے، عشاء اور مغرب۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حج فرمایا تو آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مشعر حرام کے پاس ٹھہرے، بہت تھکے ہوئے تھے، وہ زمانہ اتنی سہولت کا زمانہ نہیں تھا، بہت تھکے ہوئے تھے، نماز سے فارغ ہوئے اور لوگ سو گئے، سب لوگ۔ سونا بھی ایک عبادت ہے، فضول کام سے بچ کر کے سو جانا یہ عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد میں رات بھر جگ رہا ہے اور کسی سے دنیا کی باتیں یا ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں، لیکن وہ آدمی اگر مسجد میں سو کر کے پوری رات گزار دیا تو یہ عبادت سمجھا جائے گا۔ لہٰذا حکم یہی ہے کہ تم دو نماز پڑھ کر کے جو چاہو کرو، اللہ اللہ کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، سو جاؤ۔ نبی کا یہ پہلا حج اور آپ سب سو گئے، یہاں تک کہ تہجد کا وقت بھی آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سوئے ہوئے، ایک بھی کوئی بیدار نہیں۔ آپ کو تہجد پڑھنا تھا، لیکن آپ بھی پھر لیٹ گئے کہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کو اٹھ جائے، تو میرا اٹھنا دیکھ کر کے لوگ سب دوسروں کو اٹھا دیں گے، لیکن پھر اٹھ کر کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں اٹھا ہے۔ پھر آپ یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، اور تہجد کے لیے آپ نے کسی کو جگایا بھی نہیں، اور اللہ نے سب کو سلا دیا۔ نبی جگے ہوئے تھے، آپ جگا سکتے تھے، لیکن کسی کو جگایا نہیں۔ یہ زندگی میں پہلی نماز ہے آپ کی تہجد، جس کو محدثین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں قضا ہوئی تھی۔ 5 نمازیں آپ کی قضا غزوہ خندق میں ہوئی تھی، اور تہجد کی قضا اس حج کے موقع پر ہوئی، کسی کو نہیں اٹھایا۔ فجر کے لیے آپ نے سب کو اٹھایا۔ فرض کے لیے کسی کو اٹھانا بالکل ضروری ہے، بیٹا گھر میں سو رہا ہے، باپ کا حق ہے اٹھائے اس کو، یہ ضروری ہے۔ گھر میں جو بھی نمازی ہیں اس کو اٹھانا ضرور، لیکن نفل کے لیے زور دینا، تہجد کے لیے زور دینا، یا کوئی نفلی عبادت نفلی کاموں کے لیے زور دینا، یہ شریعت میں حکم نہیں ہے، وہ خوشی سے کرنے کا ہے، خوشی سے۔ ہاں کوئی اشارات ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن ہاں اگر وہ کہہ کر کے سویا ہو کہ آپ ہم کو ضرور تہجد میں جگا دیجئے گا، تب تو اب آپ پر لازم ہے، اس نے آپ پر ذمہ داری دی ہے۔ اور اگر نہیں کہا ہے
تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہاں کوئی آپ ایسا عمل کیجئے جس کی وجہ سے وہ خود بخود جگ جائے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو بھی نہیں جگایا۔ یہ آپ کی یہ پہلی تہجد ہے جس کو، کیوں؟ اس میں ایک حکمت بھی ہے، ایک حکمت ہے۔ کیوں کہیں کوئی لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لے، اس نماز کو فرض نہ سمجھ لے کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی اس نماز کو، یا اب یہ کہا جائے گا کہ یہ فرض نماز نہیں ہے، اگر فرض نماز ہوتی تو نبی اس کو قضا نہیں کرتے جان۔ تو امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اتنی سہولیات فراہم فرما دیے کہ کبھی کبھی آپ خود اس کام کو کیا تاکہ امت کے لیے کسی طرح کوئی دشواری کا سبب اور ذریعہ نہ بنے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ یہ اتنی برکت والی نماز ہے، اتنی محبت والی نماز ہے، عرش سے رب کی رضا اور رحمت کو کھینچنے والی نماز ہے، بلاؤں مصیبتوں کو ٹالنے والی نماز ہے، ہر ایک نبی کی نماز ہے، ہر انبیاء اس کو پڑھے ہیں آخری شب میں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی امت پر اس کو فرض قرار دوں، لیکن ان کی مشقت اور ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے کہیں وہ چھوڑ کر کے گنہگار نہ ہو جائیں، اسی لیے اس کو میں فرض نہیں قرار دیتا ہوں۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ کے رسول ہم سب کے لیے بڑے محسن ہیں۔ آپ نے اپنی امت کے لیے ہر سہولیات فراہم فرمائے۔ تو عند المشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں قیام کا حکم اور ضروری اور فرض اس کو قرار دیا گیا، اور آج بھی وہاں پر قیام کیا جاتا تھا۔ پھر وہاں سے حکم مینا کی طرف جانے کا صبح۔ مکہ والے جو اس وقت جاہلیت کے زمانے میں کرتے کیا تھے، یہ لوگ نہیں جاتے تھے وہاں، اور یہاں رہ کر کے ایک پروگرام کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ ایک پروگرام یہ کرتے تھے کہ مشاعرہ جس کو کہتے ہیں، مشاعرہ اس زمانے میں بھی چلتا تھا، لہٰذا بڑے بڑے شاعر کو وہ لوگ بناتے تھے، اور اپنے اپنے خاندان کی بڑائی، باپ داداؤں کی بڑائی ذکر کرنے کے بجائے مزدلفہ میں کیا کرتے تھے وہ لوگ، رات میں ایک پروگرام کرتے تھے، اور اس میں ایک مشاعرہ، شاعر، اور وہ سب اپنے اپنے باپ داداؤں کی کہاوت کہانیاں، ہمارے باپ ایسے، ہمارے دادا ایسے، ہر ایک شاعر کو پیسے دے کر کے اس کو اپنے حالات بتا کر کے، اب وہ شاعر جو آتا تھا وہ پھر اس خاندان کی خوب چڑھا بڑھا کر کے بیان کرتا تھا۔ یہ ایک معمول تھا وہاں پر، عرب کے وہ لوگ اسی طرح کرتے تھے، لہٰذا اس رسم کو بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا کہ خالص حج میں ذکر کس کا، اللہ کا، اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام نے اس مشاعرانہ انداز کو ختم کیا، مٹایا، اور خود اللہ نے آپ کے سلسلے میں فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم آپ کو شاعر نہیں بنائے، یہ شعر گوئی مناسب نہیں اچھے لوگوں کے لیے، آپ کی شان نہیں ہے۔ لہذا یہ آج کل جو مشاعرے ہوتے ہیں نا، اور آج کل جو یہ سب کہاوت کہانیاں، خود قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ شعراء حضرات جو ہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی زمین و آسمان کی باتیں ادھر سے ادھر چڑھاوا بڑھاوا کر کے کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں شاعر بازی کی جگہ نہیں رکھا گیا، کہیں مشاعرانہ انداز کی محفلیں نہیں رکھی گئی، قوالیوں کی محفلیں نہیں رکھی گئی، صرف ایک ذکر بس۔ لہٰذا وہ لوگ جو اپنے اپنے خاندان کا ذکر کیا کرتے تھے، اپنے اپنے باپ داداؤں کی بڑائیاں بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں بلکہ استغفار کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، بلکہ جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا یہاں ذکر کرتے تھے اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ آپ غور کر لیجئے پورے حج میں کہیں کسی کی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے، کوئی محفل، کوئی مجمع نہیں لگتا ہے کہ آج سعودی کے بادشاہ کا یہاں پر کوئی پروگرام ہوگا، یا فلاں ملک کا آدمی آ رہا ہے، بڑا آیا ہے، اس کا ایک محفل اور ایک مجلس ہو جائے گی۔ آج کے اور اس موقع پر دنیا کے ایک بہت بڑا شاعر آیا ہے، اس کی ایک محفل ہو جائے گی، نہیں، کہیں کچھ نہیں۔ اس سارے رسم کو حج میں ختم۔ کیوں؟ بنیادی جو چیز ہے حج کی وہی عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ کی محبت، اللہ کا ذکر، اللہ کی وحدانیت، لبیک لا شریک لک لبیک،
یہی ہے ایک شان۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، غیر اللہ کی تعریف اللہ نے پسند نہیں کیا۔ آج ہمارے ملک میں اس طرح کے حالات ہیں، لوگ مسجدوں میں، باہر میں، کہاں کہاں نہ جانے ایسے لوگوں کی اتنی تعریف کرتے، چلو باہر کرتے لیکن کبھی کبھی مسجد کے دائرے میں کرتے ہیں، کبھی کبھی مسجدوں میں بلا کر کے کرتے، اور اس لیے مصلحتاً اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ کوئی مصلحت نہیں، کوئی کسی طرح سے سمجھوتا نہیں، توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں۔ لہٰذا یہ شاعرانہ، مشاعرانہ، قوالیاں اور یہ سب جو چیزیں ہوتی اسلام کا پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اس سے گناہوں کے خیالات آتے ہیں، اس سے اللہ کے ذکر کی کیفیت اور حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر بہت شاعر اور قصیدہ، نعت، یہ ایک الگ چیز ہے، نعت جائز ہے۔ نعت کے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں آپ کی توصیف، آپ کی تمجید، آپ کی حسن و اخلاق، یہ ساری چیزوں کا بیان کرنے کا وہ تو جائز ہے، لیکن اس میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس میں بھی اونچ نیچ نہ ہو، افراط و تفریط نہ ہو، یعنی نبی کو بھی اتنا نہ بڑھا دو کہ خدا بن جائے، اتنا گرا بھی نہ دو جو کہ عام آدمی سے زیادہ گر جائے، اعتدال۔ اس لیے بہت سے ایسے عاشقان رسول جو قصیدے اور نعت اور اس طرح کے کلمات جو لکھے ہیں، پڑھے ہیں، ان کی بڑی مقبولیت ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد۔ ملا جامی رحمہم اللہ ایک تھے، عبد الرحمن جامی، ان کی کتاب ایک علماء کو پڑھائی جاتی، شرح جامی۔ انہوں نے جب حج کے لیے گیا تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھ کر کے اپنے جیب میں ڈال کر کے چلے گئے کہ یہ قصیدہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ہم پڑھیں گے۔ جب وہاں پہنچے مدینے کے قریب تو وہاں کا جو ذمہ دار مدینے کے امیر جو ہے، ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو روک دو، میرے روضے پر اس کو آنے مت دو۔ حکم ملتے ہی اس کو روک دیا گیا، یہاں تک کہ قید خانے میں ان کو ڈال دیا گیا۔ دوسری رات خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں قید خانے میں مت ڈالو، یہ قیدی نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، میرا بہت بڑا عاشق ہے۔ اس کے جیب میں ایک ایسا اس نے قصیدہ میری شان میں لکھ کر کے لایا ہے، اگر یہ میرے روضے کے جالی کے سامنے پڑھ دیتا تو بے ساختہ مسافے کے لیے میرا ہاتھ باہر نکل جاتا۔ یہ تھے لوگ عاشق رسول لوگ تھے، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، جن کے لباس ٹھیک نہیں، وہ لوگ کیا شاعر اور نبی کی شان میں ثنا خوانی کریں گے؟ جو پانچوں وقت کی نماز کی پابندی نہیں کرتے ہو، جو پیسے لے کر کے سارے عمل کرتے ہو، بڑی بڑی فیسیں ادا کی جاتی ہو، لہذا ایسی مجلسوں اور محفلوں سے بچنا چاہیے۔ اس لیے ہمیشہ جن لوگوں نے اچھے کلام لکھے ہیں نبی کی شان میں، آج بھی دنیا میں بہت محبوب و مقبول ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا تھا نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تکیہ کے نیچے لکھ کر کے رکھیں کہ صبح اس کو ٹھیک سے کتابی شکل میں رکھوں گا، پڑھوں گا۔ رات خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے زیارت ہوئی، جس محفل میں، مجلس میں صحابہ کی بڑی تعداد، حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، سب بڑے بڑے صحابہ، یہ پہنچے محفل میں تو اللہ کے رسول نے دور سے بولا، آ جاؤ سعدی ادھر آؤ۔ اور ایک پنکھا پہلے زمانے میں گرمیوں میں اس طرح سے جلا جاتا تھا محفلوں میں چل کر کے، تو وہ پنکھا ان کو دیا گیا کہ یہ لو پنکھا اور میرے سر پر ایسے چلاؤ، اور وہ جو تکیہ کے نیچے جو لکھ رکھا ہے نا تو پڑھنے کے لیے وہ یہاں پڑھو، تو وہ پڑھتے تھے بلغ العلا بکمالہ، اور اس طرح چلاتے تھے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جو متقی پرہیزگار، ان کے کلام کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہمارے ملک کے سب سے بڑے مدرسے کے محتمیم حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمہم اللہ، ایک نبی کی شان میں ایک نعت پاک لکھے، رات میں لکھے، نبی اکرم اس کا عنوان ہے، شفیع اعظم، بہت ہی کشش ہے اس میں۔ اگر پڑھنے والا متقی ہو اور سننے والا محب رسول ہو تو روئے بغیر نہیں لوگ رہتے۔ لہذا
تکیہ کے نیچے وہ بھی رکھیں اور اسی دوسرے دن آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ نے اتنی مقبولیت دی اس نعت پر اور اس کلام پر کہ آج بھی لوگ پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے علماء کی آنکھیں رو پڑتی ہیں عشق میں۔ یہ سب تو جو ہے فیشن بازی ہے، یہ مشاعرہ، یہ دکھاوا، یہ تعریف اپنی، اور یہ سب غیر انداز بالکل نہیں۔ ایسے محفلوں سے بچنا چاہیے، ایسے محفلوں سے بچنا چاہیے۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیو بزرگوں، مشاعرہ اللہ نے کبھی بھی پسند نہیں کیا۔ مشاعرہ اسی کہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے بڑھا چڑھا کر کے باتیں کرنا۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے صرف فرمایا ہے شعراء حضرات ہیں بھٹکنے والے لوگ ہیں، بھٹکنے والے۔ ہاں نعت قصیدہ نبی کی شان میں عشق و محبت کے ساتھ اگر کوئی پڑھتا ہے عقیدت کے ساتھ تو یہ جائز ہے، لیکن وہ تقوی کی اور اس میں بہت ساری خوبیوں کے ساتھ تو بہت ہی محبوب اور مقبول ہے، پڑھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، نبی کے عشق اپنے دل میں لانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اپنے باپ داداؤں کی تعریف حج میں ہرگز نہیں کرنا، غیر غلط کام نہیں کرنا۔ آج لوگ 70% حاجی لوگ غیر غلط کام کر کے آتے ہیں، غیر غلط کام کر کے آتے ہیں، اسی لیے ان کے حج کے اثرات ان کی زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ تصویر کشی، جھوٹ بولنا، نمازوں کا چھوڑ دینا، صحیح ڈھنگ سے کوئی عبادت نہیں کرنا، زیادہ تر وہاں پر جا کر کے دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جانا، یہ آج 70% حاجیوں کا کام وہاں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ حج کے 2 عنوان ہیں، ایک ہے کعبے تک جانا اور ایک ہے کعبے والے تک جانا۔ لوگ کعبے تک جاتے ہیں، کعبے والے تک نہیں جاتے ہیں۔ جو لوگ کعبے تک جاتے ہیں ان کی زندگی نہیں بدلتی ہے، اور جو کعبے والے تک جاتے ہیں اور جا کر آتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ حج جس کو نصیب ہو جائے وہ بڑا خوش نصیب، اس کا خوب خیال اور احترام کرنا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے چلو 1 سال اگر کیا ہے گناہ کر لیا یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا پھر اگلے سال کر لیں گے، تو یہ تماشا نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ خیر ایک رسم یہ تھا کہ لوگ زیادہ تر حج میں دنیا مانگتے تھے، آخرت نہیں مانگتے تھے۔ جیسے آج ہم لوگ دعا میں زیادہ کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ تجارت دے دے، صحت دے دے، اللہ ہمارے بال بچوں کو اچھا کر دے، نوکری دے دے، فلاں دے دے۔ دعا کا اکثر حصہ یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ تو لوگ اس زمانے میں بھی زیادہ تر کیا مانگتے تھے؟ دنیا زیادہ مانگتے تھے، دنیا دے دیجیے دنیا۔ سب لوگ یہی یہاں جا کر کے ملیے، مصافحہ کیجئے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ ذرا ہمارے کاروبار، صحت کے لیے، بچوں کے لیے ذرا دعا کرنا۔ کوئی آخرت کے لیے نہیں کہتا، ایمان کے لیے نہیں کہتا، کہ تقوی کے لیے نہیں کہتا کہ میرے لیے آپ تقوی کی دعا کر دیجئے گا، آپ میرے لیے حلال روزی کی دعا کر دیجئے گا، آپ ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ آخری میں 1-2 جملہ ہم لوگ بول لیتے ہیں، یہ ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے۔ کیا ہے؟ مزاج ہے، آج بھی اور کل بھی تھا۔ اللہ نے اس کو منع فرمایا کہ نہیں، یہاں جو مانگنا ہے وہ کیسے مانگنا ہے؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف ہم سے دنیا ہی مانگتی ہیں۔ جب دنیا مانگتے ہیں تو آخرت کا حصہ ان کو میں کیا کرتا ہوں؟ ختم کر دیتا ہوں، دے دیتا ہوں دنیا، جاؤ لے لو پورا۔ ہم کو دنیا بھی دینے میں کوئی پریشانی نہیں، اللہ کو کوئی، تو اس کو کر دیتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا مانگتے ہیں لیکن اس میں قید لگاتے ہیں۔ دنیا دیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہم کو دنیا ضرور دیجئے لیکن حسنہ دیجئے۔ حسنہ مطلب کفایت کے طور پر دیجئے، ایسا نہیں جس سے آخرت خراب ہو جائے۔ برکت دیجئے، سنت دیجئے، شریعت کے مطابق دیجئے، آپ اپنی مرضی سے دیجئے، ہماری مرضی سے مت دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسنات ہے۔ ہم دنیا کس سے مانگتے؟ اپنی مرضی سے مانگتے، اللہ کی مرضی سے نہیں مانگتے۔ اللہ کے مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ کی مرضی سے، کہ اللہ تو دنیا ہم کو دے تو اپنی مرضی سے دے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مناسب ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا ضرورتیں ہیں۔ اسی لیے ایک قید اللہ نے لگا دیا، یہ حسنہ۔ تو حسنہ سے یہ مراد ہے ایسی دنیا دیجئے جس سے ایمان خراب نہ ہو، اخلاق خراب نہ ہو، فتنہ نہ ہو۔ اولاد دیجئے، حسنہ دیجئے، لیکن فتنہ نہ ہو اس میں، لہذا یہ قید لگا کر کے مانگنا۔
اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے بھی حسنات دیجئے۔ حسنات کے مطلب وہاں آپ اپنی رضا مجھے دیجئے، جنت دیجئے، وہاں کی خیر اور بھلائی دیجئے، نبی کی زیارت دیجئے، نبی کے حوض کوثر پر ملنا دیجئے، یہ سب حسنات میں شامل ہے۔ اور ایک اہم بات، وقینا عذاب النار، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، آگ کی عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ جب آگ کی عذاب سے بچ جائے گا ایک آدمی تو کہاں جائے گا؟ جنت۔ دو ہی چیز ہے نا، ایک جہنم ایک جنت۔ جنت سے جو بچا نہیں جا سکا تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم سے بچ گیا اس کا ٹھکانہ جنت۔ تو یہاں ایک ہی جملہ ہے، حسنات میں وہ جنت بھی آ گئی، اسی لیے جنت کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ حسنات میں عذاب نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے الگ سے وقینا عذاب النار لایا تاکہ یہ بھی شامل ہو جائے۔ یہ بہت ہی اہم دعا ہے۔ کیا ہے؟ بہت اہم دعا ہے، خوب مانگنا چاہیے، خوب مانگنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس دعا کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں مانگے پوری زندگی تو اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے لمبی چوڑی دعا مانگنے کی بھی یہی مانگتے رہے پوری دنیا۔ آپ 1 گھنٹہ یہی پڑھتے رہیے ہاتھ اٹھا کر کے، دوسری کوئی چیز نہیں مانگیے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ دنیا کی حسنات کیا ہے اور آخرت کی حسنات کیا ہے، اسی لیے اس دعا کے علاوہ اور کوئی جامع اور بہترین دعا نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کے ساتھ طواف فرما رہی تھی۔ آپ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دعا پڑھے یہاں پہ؟ کعبے کے طواف میں تو بہت ساری دعائیں قبول ہوتی، کیا دعا پڑھے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ یہی پڑھیے، یہ پڑھو، پورے طواف میں یہی پڑھیں، پوری طواف میں۔ آج لوگوں نے بنا دیا پہلے طواف میں یہ پڑھو، دوسرے طواف میں یہ پڑھو، تیسرے طواف میں یہ پڑھو، چوتھے میں یہ، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں، یہ سب ایک بنایا ہوا ہے، ترتیب دیا ہوا ہے، حدیث کی دعائیں کلمات ہے۔ لیکن ایک آدمی کو اگر یہ نہیں آتا ہے تو کم سے کم یہی وہ پڑھتا رہے تو اس کے لیے بہت بڑی مقبولیت اور جامع دعا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی دوسروں کی دعا کا محتاج نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ اس پر پڑھ لے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، حج میں شرک کو اللہ نے مٹایا، حج میں تکبر کو اللہ نے مٹایا، حج میں بڑا پن کو اللہ نے مٹایا، حج میں باپ داداؤں کے اوپر بھروسہ کرنے کو مٹا دیا۔ آج ہم لوگ بھی بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارا دادا ایسے تھے، ننیال ایسے، دادیال ایسے، بڑے لوگ تھے۔ ارے تھے وہ لوگ تھے، تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ تم نمازی ہو یا نہیں ہو؟ تم متقی ہو یا نہیں ہو؟ ان کا معاملہ ان کا ہے، ان کے بھروسے پر تو جنت نہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مانگنا بھی بتایا ہے۔ کیا ہے؟ مانگنا بھی بتایا ہے کہ ایسے مانگو مجھ سے، ایسے مانگو ہم ایسے دیں گے۔ اس لیے دعا خوب کرنا چاہیے، یاد کرنا۔ آخری آیت اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ جو لوگ جیسا یہاں کریں گے اس کا حساب اسی طرح سے ہم کر دیں گے، جس طرح سے یہاں آئیں گے اور جو عمل کریں گے جس طرح سے کمائیں گے اسی طرح سے ہم کر دیں گے، اور اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ان کو اپنے اپنے کمائی کا حساب ملے گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی حج کر کے آگے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا، وہی پرانا چلن چل رہا ہے، تو یہ کیا ہے صحیح تو اللہ پھر اسی طرح رکھ دیا۔ اچھا بنا تو اچھا بنا دیتا ہے، جیسے ہم نیت کریں گے ویسے ہی اللہ کے فیصلے بھی ہوں گے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں کہ ہمیشہ اپنے دل میں توحید، دوسرا کام اللہ کی محبت، چوتھا کام کثرت سے ذکر، پانچواں جو کچھ اللہ نے ہم کو اور آپ کو بتایا اس کا ادب احترام خوب کرنا چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ خوب مانگیے، اللہ سے خوب مانگیے، دنیا بھی مانگیے، اس لیے دنیا وہی دیا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کہتے تھے دنیا اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اگر نہیں مانگو گے تو تم مرتد ہو جاؤ گے۔ غریبی سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں نا، غریبی آ جائے تو عزت بیچ دیتے ہیں، غریبی آ جائے تو ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگنا ہے حلال حسنات، اس لیے خوب مانگا کرو، خوب دعا کیا کیجیے، اللہ کے سامنے خوب مانگا کیجیے، اللہ کے سامنے خوب رویا کیجیے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ ہم کو بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ سب